السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلام پر ترتیب وار ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم پچھلی ویڈیو میں ہجرت مدینہ کے موضوع پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے جس آمادگی اور رغبت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو قبول کیا، وہ مورخ اور غیر مورخ سب کے لیے کسی نہ کسی حد تک باعث استعجاب امر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مدینہ کے پس منظر پر ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے، جو اس سرزمین میں پیغام اسلام کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب بنا۔ مدینہ کا خطہ نخلستانوں کی سرزمین تھا، جس میں اوس اور خزرج نامی دو بڑے قبیلے آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بنو قحطان تھے، جو سیل عراما کے وقت یمن سے نکل کر اس جگہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سیل عراما 450 عیسوی کے قریب ان تالابوں کے بند ٹوٹ جانے کے باعث وقوع پذیر ہوا، جو یمن کے بادشاہوں اور نقیبیوں نے پہاڑوں کو تراش کر آبپاشی کے لیے بنا رکھے تھے۔ یہ سیل یمن کے قدیمی تمدن کو تباہ کر دینے پر منتج ہوا، اور ان تالابوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں، جن پر لکھے بعض خطبے پڑھے اور سمجھے جا چکے ہیں۔ ان قحطانی عربوں کے علاوہ شہر مدینہ اور اس کی نواحی بستیوں میں یہودی بھی آباد تھے، جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے کسی نامعلوم دور میں اس جگہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مدینہ کے یہودی نسلاً عرب تھے، جنہوں نے چند یہودی قبیلوں کے ورود کے بعد یہودیوں کا دین اختیار کر لیا تھا، لیکن یہ ایک دور از قیاس رائے ہے جو محض ان کے عربی ناموں کے باعث قائم کی جا رہی ہے۔ مدینہ کی تاریخی روایات ظاہر کرتی ہیں کہ عربوں اور یہودیوں نیز عربوں یعنی اوس اور خزرج کے درمیان بارہا جنگ و جدل کے مار کے گرم ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں اوس اور خزرج کے درمیان بڑی خون ریز مارکہ آرائی ہوئی، جسے حرب بعاث کا نام دیا گیا۔ مدینہ کے عرب بھی دوسرے عربوں کی طرح بت پرست تھے، لیکن صدیوں سے یہودیوں کے ساتھ رہنے سہنے اور ان سے میل جول رکھنے کے باعث خدا کے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کی روایات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ یہودیوں سے انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے والا ہے، جو دین حق کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرے گا۔ مدنی عربوں کے ذہن و فکر کی تربیت یہودیوں کے قرب کے باعث ایسے ماحول میں ہوئی تھی جو دین حق کو قبول کرنے کے لیے سازگار بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ اہل مدینہ کو وہ اندیشہ لاحق نہ تھا جس سے متاثر ہو کر قریش مکہ اپنے ہاں ایک نئے دین کے فروغ کی شدید مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ قریش خیال کرتے تھے کہ نیا دین قبائل عرب پر ان کی بزرگی و برتری کو نقصان پہنچائے گا، جو بت کدہ کعبہ کے متولی اور پجاری ہونے کے باعث انہیں حاصل ہے۔ اس قسم کا کوئی خطرہ اہل مدینہ کو درپیش نہ تھا، اس لیے انہیں حق بات تسلیم کرنے میں کسی قسم کا تعمل و تذبذب نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے سال 6 مدنی مکہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ دوسرے سال 12 اشخاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تیسرے سال مدینہ سے خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے کے لیے جو لوگ آئے، ان میں سے 72 اشخاص نے منا عقبہ کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے عرب آبادی کی غالب اکثریت کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا چکے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو چکا تھا کہ نخل اسلام کو بارآور بنانے کے لیے مدینہ کی سرزمین تیار ہو چکی ہے، اس لیے اس حج کے موقع پر مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور مدینہ کے مسلمانوں سے جو اس حج کے موقع پر جوک در جوک آئے ہوئے تھے، اس بات پر بیعت لی گئی کہ وہ آخر دم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔ اس موقع پر منا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے اہل مدینہ کے گروہ سے مخاطب ہو کر کہا، قبیلہ خزرج کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں بہت معزز و محترم ہیں۔ ہم نے اس متاع گرامی کی حفاظت دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ سینہ سپر رہ کر کی ہے۔ اب وہ تمہارے ہاں جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ خزرج کی طرف سے برا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں،
وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ ابو الحسیم رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس وقت ہمارے اور یہود کے درمیان مصالحانہ تعلقات قائم ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات شاید ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت و قوت پا لیں تو ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسا کبھی نہ ہوگا، میرا خون تمہارا خون ہے، آج سے تم میرے بن گئے ہو اور میں ہمیشہ کے لیے تمہارا بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی عظیم محبت تھی جو اہل مدینہ کو نصیب ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد مدینہ کے مسلمان بیعت کرنے لگے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو اچھی طرح سوچ لو کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں نے جواب دیا، ہم خوب سمجھتے ہیں اور ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ ہی کے مشورے سے ان میں سے 12 اشخاص نقیب یعنی رئیس مقرر کر دیے، جن میں سے 9 قبیلہ خزرج کے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ یہ اوس و خزرج کے بڑے بڑے خاندانوں کے سرکردہ لوگ تھے۔ ان کی بیعت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ کے اوس اور خزرج سب کے سب اسلام لا چکے ہیں۔ قدرت خداوندی کی نرنگیاں ہیں کہ جس وجود قدسی کو اپنے وطن میں پناہ لینے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، وہ اپنے شہر میں بیٹھا 300 میل دور کے ایک شہر کا مدنی نظام مرتب کرنے لگا، اور اس شہر کے لوگ اس کے اشارہ چشم ابرو پر جان دینے کے لیے حاضر و آمادہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس موضوع کو ایک ہی ویڈیو میں سمیٹ دینا ناممکن ہے، تو آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔